لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ عبادت میں یا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو دل جو لگنا ہے وہ ان اوضاع، ان حرکیات، ان اعمال میں نہیں لگنا، دل اس تصور کے ساتھ لگنا ہے جس کے لیے عبادت کے ان اوضاع کو مقرر کیا گیا. ورنہ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد ایک ہی کام کرتا رہے تو اس میں بوریت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ انسیت، وابستگی، تعلق نہیں رہتا. تو نماز میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، تو دل تو اس تصور کے ساتھ لگنا ہے، اور وہ تصور موجود ہے تو دل تو ہر وقت لگا رہے گا. پھر اس میں دل لگے گا ہی اس وقت جب آپ کی نگاہ مطلب پر ہوگی، معنی پر ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بہت بڑی کسی چیز کا روزانہ ورد کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے استاد امام نے ایک مرتبہ ہم طالب علموں سے پوچھا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ جی کسی کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی دعا وہی ہے جو تم نماز میں روزانہ پڑھتے ہو، اس لیے کہ وہ کس چیز کی دعا ہے؟ وہ ہدایت کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے جس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی. کیونکہ انسان کو اس دنیا میں چاہیے کیا؟ یہ کہ وہ سیدھی راہ پر چلے. تو کیا سیدھی راہ صرف یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی؟ سیدھی راہ کی تو آپ اس میں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کر رہے تھے. تو اس سیدھی راہ کا مطلب ہے اللہ کی بتائی ہوئی راہ. وہ راہ ہے تزکیے کی، تطہیر کی، پاکیزگی کی. یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں درود پڑھیے اس سے بہت فائدہ ہوگا، کبھی غور کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ یعنی میں نے سیدھی راہ کی دعا کی، سب سے بڑی دعا بن گئی ہدایت کی دعا. وہ ہدایت مجھے کس ہستی سے ملی؟ خدا کے پیغمبر سے. اب میں ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اگر آپ اس رحمت کی دعا کا مقصد سمجھ لیں کہ یہ اصل میں شکر گزاری کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس پیغمبر نے آ کر مجھے یہ ہدایت پہنچا دی، تو ہدایت آپ کی زندگی بن گئی، ہدایت آپ کی 5 وقت کی نماز بن گئی، ہدایت کی طلب فاتحہ بن گئی. اس کی آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں اور نماز کی ابتدا اس سے کر رہے ہیں، خاتمہ درود پر کر رہے ہیں. تو وہاں گویا شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے یہ عنایت فرمائی، اس پیغمبر کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت ملی، میں اب اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب شکر گزاری کے اس جذبے کے ساتھ وہ دعا کی جاتی ہے تو ہماری دوسری دعاؤں کے لیے بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو وہاں بھی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی ورد کرنا ہے، اور عام طور پر لوگ ورد کے طور پر ہی وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس کا اجر اور ثواب بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو مضمون پنہا ہے کہ تم اصل میں اللہ کے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ہدایت اس کی وساطت سے ملی ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو یہ گیا. چیزیں ضروری ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھائی بھی جائیں اور بتائی بھی جائیں.